روزانہ ایسے اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستوں، ایک دفعہ رات کو ایک شخص امیر المومنین کے دروازے پر دستک دیتا ہے اور آدھی دنیا کا حکمران اپنے گھر سے باہر نکل کر آتا ہے۔ وہ شخص اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اشرفیوں سے بھری تھیلی امیر المومنین کی طرف بڑھاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے امیر المومنین، میں اتنے سو میل دور فلاں بستی سے آیا ہوں اور یہ مال زکوٰۃ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امیر المومنین نہایت افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ مال راستے میں تقسیم کر دیا ہوتا، میرے پاس لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ شخص عرض کرتا ہے، اے امیر المومنین، سارے راستے آواز لگاتا آیا ہوں کہ لوگوں، زکوٰۃ کا مال ہے، کوئی تو لے لو۔ لیکن سینکڑوں میل کے اس سفر میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کی خلافت اسلامیہ میں اس قدر امن و امان اور خوشحالی تھی کہ سینکڑوں میل تک اشرفیوں سے بھرا ہوا تھیلا مسافر بلا خوف و خطرے کے سفر کرتا رہا اور اسے کوئی زکوٰۃ کا مستحق بھی نہ ملا، اور حکمران ایسا کہ جس کے گھر پر کوئی پہرا نہ تھا۔ آدھی رات کو ساحل کے دروازہ بجانے پر کسی چوبدار نے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، بلکہ حکمران خود بستر سے بیدار ہوا اور آنے والے کو خوش آمدید کہا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو حفص تھی۔ بنو امیہ کے 8ویں حکمران تھے۔ سلیمان بن عبد الملک کے بعد تخت نشین ہوئے اور اپنی عمدہ و پاکیزہ سیرت اور راست راوی و پاک دامنی کے باعث مورخین کے یہاں خلفائے راشدین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ سن 61 ہجری مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، ننہال فاروقی خاندان سے متعلق تھا۔ جوار روضہ اقدس کے باعث جہاں بچپن میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا، وہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سمیت متعدد صحابہ و تابعین کے سامنے جان و تلمچ کرنے کی شہادت بھی میسر آ گئی۔ والد محترم نے بھی تربیت میں کوئی کمی نہ ہونے دی۔ ایک بار بالوں کی آرائش کے باعث جماعت میں غیر حاضری ہوئی تو سخت گیر باپ نے عنفوانی ثواب میں قدم رکھنے والے نوخیز حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بال ترشوا دیے۔ شاہی خاندان کے چشم و چراغ تھے، منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے، اس لحاظ سے ثواب نہایت ہی نفوست و خوش پوشاکی میں گزرا۔ خلیفہ بننے تک اعلیٰ معیار زندگی کے سہانہ طور و تاریک و تیرا خاص رہے۔ عطریات و خوشبویات اور لباس اور پہناوے میں حتیٰ کہ شاہی خاندان کے نوجوان بھی مات تھے۔ ناز و نعم کے باوجود نہ صرف یہ کہ کبائر سے ہمیشہ مجتنب رہے، بلکہ عبادات میں ذوق و شوق اس پاکیزہ صفت نوجوان کا وصف خاص رہا۔ شاید اسی کے باعث مدینہ منورہ جیسے مقدس ترین شہر کی خدمت بطور گورنری بھی آپ کے حصے میں آئی۔ سن 706 عیسوی سے 713 عیسوی تک کم و بیش 6 سالہ اس دور میں مسجد نبوی کی تعمیر آپ کا شاندار کارنامہ ہے، جبکہ عدل و انصاف اور اہل مدینہ منورہ سے مہمانوں جیسے برتاؤ سے رعایا کے دل جیت لیے۔ ولایت مدینہ منورہ کے دوران آپ نے 10 قابل ترین افراد کی ایک مجلس مشاورت بنائی تھی، جس کے پاس وسیع انتظامی و عدالتی اختیار بھی تھے۔ در حقیقت آپ کے پاس روح حکمرانوں نے اہل مدینہ سے حجاج سے کربلا تک جو سلوک کیا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تاریخ ہی بدل ڈالی۔ سلیمان بن عبد الملک نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، لیکن آپ کو اس کی اطلاع نہیں تھی۔ سن 718 عیسوی میں خلیفہ کے انتقال کے بعد مہر لگی بند وصیت پر شاہی عمائد سلطنت و ارکان خاندان خلافت سے بیعت لی گئی، اور جب اس لفافے کو کھولا گیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا پایا گیا۔ اس فیصلے پر اکثر افراد شاہی خاندان نے اظہار ناپسندیدگی کیا، لیکن شاہی چوبداروں نے زبردستی بیعت لی اور یوں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تخت نشین ہوئے۔ تخت نشینی کے بعد مسجد میں خطاب کرتے ہوئے کہا
کہ چاہے تو کسی اور کو اپنا حکمران بنا لو، لیکن عوام کی اکثریت نے خوش دلی سے آپ کی خلافت کو قبول کر لیا، جس سے ایک جمہوری حکومت کا آغاز ہوا، اور آپ نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اولین خطبہ خلافت سے ملتا جلتا خطبہ ارشاد فرمایا، جسے تاریخ نے سنہرے حروف سے تحریر کیا ہے۔ در حقیقت یہی خطبہ ایک بار پھر امت مسلمہ کو ملوکیت سے خلافت کی طرف گامزن کرنے والی دستاویز ثابت ہوا۔ بار خلافت سے زندگی بالکل ہی تبدیل ہو گئی، اور نفاست و خوش لباسی ساری کی ساری فکر و درویشی میں تبدیل ہو گئی۔ خلافت کے بعد سواری کے لیے اعلیٰ نسل کے گھوڑے پیش کیے گئے، لیکن یہ کہہ کر لوٹا دیے کہ میرے لیے میرا کھچر ہی کافی ہے۔ دوران سفر ایک نقیب آگے کو چلا تو اسے ہٹا دیا، کہا کہ میں بھی ایک عام سا مسلمان ہوں۔ سلیمان بن عبد الملک کے ترکے پر کل خاندان بنو امیہ کی نظر تھی، لیکن ایک حکم شاہی کے ذریعے گزشتہ حکمران کی ساری جائیداد اور نقد بیت المال میں جمع کرا دیے۔ اہل بیت نبی کی محبت و عقیدت میں باغ فدق، جو ایک عرصے سے گمبھیر مسئلہ تھا، اور آپ کے پیش رو حکمرانوں نے اس پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا تھا، اس کے اصل ورثہ خاندان بنو ہاشم کو لوٹا دیا۔ اس کے علاوہ بھی بنو امیہ نے آل علی کی جن جن جائیدادوں کو زبردستی اپنی تحویل میں لے رکھا تھا، انہیں وہ گزار کرایا اور ان کے اصل مالکان کو لوٹا دیا، اور خطبہ جمعہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں جو گستاخیاں کی جاتی تھیں، انہیں اپنی خلافت کے روز اول سے بند کرا دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنی خاندانی و نجی زندگی بھی مکمل طور پر شریعت کے تابع کر دی، اور خلفائے بنو امیہ کی بجائے خلفائے راشدین کے شعار کو اپنایا۔ خلافت کے بعد اپنی جوجہ کو حکم دیا کہ اپنے زر و زیورات بیت المال میں جمع کرا دو۔ اتنی بڑی ریاست، اور شاید اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اور متعمدن ریاست کے حکمران کے گھر کوئی خادمہ اور ملازمہ نہ تھی، بلکہ سلطنت کی خاتون اول اپنے ہاتھوں سے ہی گھر کا سارا کام سر انجام دیتی تھیں، جبکہ یہ خاتون اول فاطمہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کی بیٹی اور دو خلفاء ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک کی بہن تھیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المال پر خلیفہ کے ذاتی تصرف کا کلیتا ختم کر دیا، اور سیاسی رشوت کے طور پر دیے جانے والے شاہی عطیات و تحائف پر پابندی لگا دی۔ شاہی خاندان کے وظائف بند کر کے بیت المال کا رخ عوام کی طرف موڑ دیا۔ اس اقدام سے شاہی خاندان کو بے حد تکلیف ہوئی، یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عام اعلان کرا دیا کہ شاہی خاندان کے کسی فرد نے کسی کی جائیداد زبردستی غصب کر رکھی ہے تو وہ اس پر دعویٰ کرے، اسے انصاف فراہم کیا جائے گا۔ اس وقت تک نو مسلموں سے بھی اس لیے جزیہ وصول کیا جاتا تھا کہ وہ جزیہ کے ٹیکس سے بچنے کے لیے مسلمان ہوئے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس ظالمانہ ٹیکس کے خاتمے کا اعلان کیا، اور اس کے علاوہ بھی رعایا پر ناجائز لگان ختم کر دیے گئے۔ ان اور اقدامات کے نتیجے میں فوری طور پر ریاست کی آمدنی میں بہت زیادہ کمی ہو گئی، جسے آپ نے سرکاری اخراجات میں کٹوتی سے پورا کیا، جبکہ دور رش نتائج بہت جلد نمودار ہونے لگے، اور عوام میں خوشحالی عام ہو گئی، اور صرف ایک سال بعد یہ نوبت آ گئی کہ لوگ صدقات لے کر نکلتے تھے اور لینے والا نہیں ملتا تھا۔ فلاح عامہ کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ جگہ سرائے بنائی، اور مسافروں کو 2 دنوں تک ریاست کی طرف سے کھانا مفت فراہم کیا جاتا تھا۔ حکمران کی اس خوبصورتی کا اثر بہت دور دور تک محسوس کیا گیا، یہاں تک کہ سندھ میں راجہ دہر جیسے حکمران کا بیٹا جے سنگھ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تدوین و تحریر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کے حکم سے شروع کی گئی تھی، جو آپ کا لاجواب علمی کارنامہ ہے۔ آپ نے اس وقت کے علماء کو خط لکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسناد طویل ہوتی جا رہی ہیں، اور علم حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم
مٹتا چلا جا رہا ہے، بس تم اس کو تحریر کر لو۔ امیر المومنین کے اس خط کے بعد سے احادیث کی کتابت کا باقاعدہ آغاز ہوا، جو بعد میں ایک زمانے کے اندر ایک بہت بڑے فن اور پھر قانون اسلامی اور فقہا و شریعت کی بنیاد بنا۔ دشمنوں نے سر اٹھایا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ چونکہ فقیر منص حکمران ہیں، اس لیے ان کی شرافت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ چنانچہ باغیوں نے آذربائیجان میں ہزاروں معصوم مسلمانوں کا خون کر ڈالا۔ امیر المومنین نے اپنے سپاہ سالار ابن حاتم کو چڑھائی کا حکم دیا، جنہوں نے اسلامی سپاہ کے ساتھ ایک بھرپور کارروائی کے ذریعے باغیوں کو بھاری نقصان پہنچا کر ان کا منہ موڑ ڈالا۔ دشمنوں کے لیے لوہے کا چنا ثابت ہونے والے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی رعایا اور سگی اولاد پر بے حد شفیق و مہربان تھے، اتنا زیادہ کہ انہیں دوزخ کی آگ کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیتے تھے۔ ایک بار اپنی چہیتی بیٹی آمینہ کو بلایا، وہ محض اس لیے باپ کے سامنے نہ آ سکیں کہ اس وقت اس کے پاس مناسب سترپوش کپڑے موجود نہ تھے، جو بعد میں اس کی خالہ نے اسے خرید کر فراہم کیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کسی طرح کا تحفہ یا ہدیہ بھی قبول نہ کرتے تھے۔ ایک بار سیبوں کا ایک ٹوکرا پیش کیا گیا، آپ نے اسے دیکھ کر بہت تعریف کی، لیکن قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ سائل نے کہا کہ تحفہ قبول کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس پر جواب دیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ تھا، مگر میرے لیے رشوت ہے۔ کم و بیش 2.5 سالہ اقتدار خلافت راشدہ خود خاندان بنو امیہ کے لیے درد سر بن گیا تھا، اور ان کے عیش و عشرت و چہرہ دستیاں مان پڑ چکی تھیں۔ چنانچہ ایک غلام کو 7,000 کی رقم دے کر امیر المومنین کو زہر دے دیا گیا۔ معلوم ہونے پر غلام سے رقم لے کر بیت المال میں جمع کرا دی اور اسے آزاد کر کے حکم دیا، یہاں سے فوراً نکل جاؤ کہ کوئی قتل کر دے۔ ابن عبدالحکم فرماتے ہیں، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد آخری وقت میں ان کے پاس لائی گئی تو وہ اسے دیکھ کر رو پڑے تھے، اور بچے بھی رو رہے تھے کہ یہ رونے کی بات ہی تھی کہ حضرت عمر کا جب آخری وقت قریب آیا تو ان کی بیوی فاطمہ اور ان کے بھائی مسلمہ بن عبد الملک ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ خلیفہ نے ان دونوں سے درخواست کی کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ، میرے پاس کوئی مخلوق بڑی کثرت سے جمع ہو رہی ہے۔ وہ نہ جن تھے اور نہ انسان، اللہ تعالیٰ ہی جانے یہ کون لوگ تھے، خدائے بزرگ و برتر کے فرشتے یا اللہ کی کوئی اور غیر مرئی مخلوق تھی جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے آخری وقت میں ان کے پاس آ جمع ہوئی تھی۔ مسلمہ اور ان کی بیوی فاطمہ نے ان کی خواہش کی تعمیل کی، ان کے پاس سے اٹھ گئے۔ وہ دونوں دوسرے کمرے میں گئے جہاں انہیں آواز آئی کوئی پڑھ رہا تھا، پھر یہ آواز بند ہو گئی۔ فاطمہ، مسلمہ اور دوسرے تیماردار حضرت عمر کے کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا اس وقت کی اسلامی دنیا کے یہ سب سے بڑے انسان، یہ خلیفہ خامس ابو بکر و عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ کے سچے جانشین اور اسلامی نظام حیات کو حیات تازہ بخشنے والے امیر المومنین اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے رب سے جا ملے تھے۔ یہ جمعہ کی رات تھی، سن 101 ہجری تھا، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ رجب کا مہینہ ختم ہونے میں 5 یا 10 دن باقی تھے۔ اس وقت ان کی عمر 39 سال 1 مہینہ یا 40 سال 1 مہینہ تھی۔ 2 سال 5 مہینے خلیفہ رہے۔ ان کی وفات ایک عالم کی وفات تھی۔ پوری دنیا اسلام میں ایک کوہرام مچ گیا تھا۔ شام ہی نہیں، مصر، عراق، ایران و حجاز، جہاں جہاں ان کی موت کی خبر پہنچی، ہر جگہ صرف ماتم بچھ گئی۔ حتیٰ کہ شاہ روم نے جو عیسائی تھا ان کا ماتم کیا، تخت چھوڑ کر چٹائی پر آ بیٹھا اور جارو قطار رویا کہ ایک صالح مسلمان ہمسایہ بادشاہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اپنی شہادت کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ترکہ میں کل 17 دینار چھوڑے، جو عالم اسلام کے حکمرانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ جو عالم اسلام کی آدھی سے زیادہ دنیا کا بادشاہ اور ترکہ میں صرف 17 دینار۔
یہ اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں تو اور کیا ہے؟ بے شک جن حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ کا خوف اور آخرت پر یقین ہو وہ کبھی بھی ظلم و ستم کا راستہ نہیں اپناتے اور نہ ہی ملکی خزانے سے اپنے گھر بھرتے ہیں، بلکہ وہ تو صرف خدمت خلق کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، عمر بن عبدالعزیز کا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔